بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ جی امید کرتے سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم پڑھیں گے خط۔ خط کسے کہتے ہیں؟ جی خط کہتے ہیں ہم خط کو رکھا بھی کہتے ہیں، خط کو پیغام بھی بھیجا، خط کے ذریعے ہم اپنا پیغام دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلے زمانے میں تو ایک ذریعہ خط ہی تھا جس کے ذریعے بات چیت کی جاتی تھی۔ اب تو نیا زمانہ آ گیا ہے، اب خط اتنا لوگ استعمال نہیں کرتے۔ اب تو طریقے سے واٹس ایپ پہ میسج بھجوا دیا اور فوراً آپ کو اس کا جواب آ گیا۔ خط لکھا کرتے تھے، خط کو بھیجا جاتا تھا۔ پہلے ڈاکیہ بھی نہیں ہوتا تھا تو خط کو کبوتروں کے ذریعے بھیجے جاتے تھے۔ کوئی قاصد لے کے جاتا تھا، راستے میں کسی نے اس کو مار دیا، خط اسے چھین لیا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اب جو ہے، اب تو اس کے بعد پھر ڈاکیے آ گئے، پوسٹ کا طریقہ آ گیا۔ خط پوسٹ آفس میں بھیج دیے جاتے تھے، پوسٹ آفس سے ڈاکیہ اس کو جمع کر کے پورے شہر میں اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے علاقے میں بانٹا کرتا تھا، لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ اب بھی ہیں ڈاکیے، لیکن اب اتنے لوگ خط نہیں لکھتے، یعنی خط کو اب اتنا استعمال نہیں کیا، صرف تجارتی طریقے کا کاروبار کے لیے خط لکھے جاتے ہیں۔ لیکن خط کا یہ ہوتا ہے، خط ہمارے پاس ایک محفوظ چیز پڑی ہوتی ہے، جب ہم نے پڑھنا اس کو نکال کے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جبکہ دیکھیں، اگر ہم کوئی ای میل کرتے ہیں یا واٹس ایپ پہ کچھ بھجواتے، اس کے لیے ہمارے انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے، لائٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس نہیں تو ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے، کہ خط جو ہے کاغذ پہ لکھ کے بھجوا دیا، آپ کو اس کے لیے نہ کسی انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، نہ لائٹ کی ضرورت ہے، آپ نے بیٹھ کے پڑھ لی، اس کا جواب لکھ کے دوبارہ بھجوا دیا۔ تو اب ہم لکھیں گے خط۔ خط ہمارا جو خط کا عنوان ہے وہ ہے دوست کے والد کی وفات پر تعزیت کا خط۔ تعزیت کہتے ہیں افسوس کرنے کو، کہ آپ کے دوست کے ابو کی وفات ہو گئی ہے، آپ تعزیت کر کے ان کو خط لکھیں گے، افسوس کریں، خود نہیں جا سکتے، دور ہے، آپ افسوس کریں گے خط کے ذریعے۔ تو آپ خط لکھنے سے پہلے ہم خط کا خاکہ، خط کا طریقہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم خط کو پڑھیں گے۔ خط ہمارا جو ہے وہ دوست کے والد کی وفات پر تعزیت کا خط۔ خط نویسی۔ خط کو نامہ اور مکتوب بھی کہتے ہیں۔ خط کو ہم نامہ بھی کہتے ہیں اور خط کو ہم مکتوب بھی کہتے ہیں۔ خط لکھنے والے کو کاتب، یعنی جو شخص خط لکھے اس کو کہتے ہیں کاتب۔ کاتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا، اور جس کو خط لکھا جائے اسے کہتے ہیں مکتوب علیہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مکتوب علی۔ جس کو آپ خط لکھیں گے، اپنے امی کو، ابو کو، بہن بھائیوں کو، اپنے دوست کو، جس کو بھی خط لکھیں آپ، اس کو کہتے ہیں مکتوب علیہ۔ تو خط کو کیا کہتے ہیں؟ نامہ اور مکتوب۔ مکتوب بھی کہتے ہیں اور نامہ بھی کہتے ہیں، اور خط لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں، اور جس کو خط لکھا جائے اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ ایک مکمل خط کے بنیادی اور ضروری حصے درج ذیل ہیں۔ اب خط کے جو حصے ہیں آپ کو پہلے وہ بتاؤں گی میں۔ سب سے پہلے مقام روانگی اور تاریخ۔ مقام روانگی یعنی جس جگہ سے آپ خط لکھیں، خط لکھنے والا اپنے گھر کا پتہ، اپنا گھر کا ایڈریس لکھے گا، اور تاریخ، جس تاریخ کو خط لکھے گا، تو خط کے دائیں طرف بالکل سب سے پہلے ہم لکھیں گے اوپر مقام روانگی، جس جگہ سے خط لکھا جا رہا ہے، اور تاریخ، جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد القاب۔ القاب کہتے ہیں کہ آپ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے، اور اس کو آپ کس نام سے پکارتے ہیں۔ مطلب محترم امی جان، محترم ابا جان، اگر دوست کو لکھ رہے ہیں تو پیارے دوست، سہیلی کو لکھ رہے ہیں پیاری سہیلی، جسے کہتے ہیں القاب۔ آپ انہیں کس نام سے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سے بڑے ہوں گے تو ان کے لیے محترم استعمال کریں گے، چھوٹوں کے لیے عزیز بھی آتا ہے، پیارے بھی آتا ہے۔ اس کے بعد آداب۔ آداب کے لیے آپ السلام علیکم یا آداب بھی لکھ سکتے ہیں، سلام مسنون بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی الفاظ جس میں آپ سلام کریں اسے کہتے ہیں آداب۔ پھر مضمون یا خط یا مطلب۔ تو اس کے بعد آتے نفس مضمون، یعنی آپ خط کس لیے لکھ رہے ہیں، خط لکھنے کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ آپ خط کس لیے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ خیر دریافت کر رہے ہیں، کسی کو دعوت نامہ بھیج رہے ہیں،
آپ کسی چیز سے آگاہ کر رہے ہیں، خط لکھنے کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ آپ خط کیوں لکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مضمون خط یا مطلب. خط کا مضمون کیا ہے کہ آپ خط کیوں لکھ رہے ہیں، وجہ کیا خط لکھنے کی. پھر آخر میں خاتمہ. خاتمہ ہم بائیں طرف کرتے ہیں نیچے یہاں پہ، ٹھیک ہے. خاتمہ آپ اس کے آخر میں سلام دعا، گھر والوں کو سلام، اور اب آخر میں والسلام خط کو ختم کریں گے. اپنی بات کا اختتام کرنے کے بعد اسے کہتے ہیں خاتمہ. مقام اور تاریخ. تو یہ ہو گیا مقام، جگہ کا نام یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد نیچے آ جائے گی تاریخ، دائیں طرف بالکل اوپر جگہ کا نام، اس کے بعد پھر تاریخ. پھر یہاں آ جاتا ہے القاب. القاب کا مطلب کہ آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کو کس نام سے پکارتے ہیں. محترم چچا جان، محترم ابا جان، محترم امی جان، کچھ بھی آپ لکھیں گے. اس کے بعد آداب، السلام علیکم یا آداب لکھ سکتے ہیں، سلام مسنون بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہ ہے نفس مضمون. یہ جو پیراگراف لکھیں گے سارا نفس مضمون کا مطلب ہے کہ آپ خط کس لیے لکھ رہے ہیں، آپ کے خط لکھنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم لکھیں نفس مضمون، آخر میں دعا اور پھر خاتمہ. خاتمہ بائیں طرف ہوگا بالکل آخر میں. آپ نے والسلام لکھنا ہے اور خط کا بتانا ہے کہ آپ ان کے کیا لگتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، بھتیجا ہیں، بھتیجی ہیں، دوست ہیں، آپ کا جو رشتہ ہے ان کے ساتھ، پھر آپ وہ بتائیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو خط کا سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم لکھیں گے خط. ہمارے خط کا عنوان ہے آج ہمارا خط ہے دوست کی والد کی وفات پر تعزیت کے اظہار کا خط، ٹھیک ہے. ہمارا سب سے پہلے آپ کو میں نے بتایا ہم پہلے ابتدا کرتے ہیں. ابتدا ہمارے یہاں شروع ہوگی دائیں طرف سے، کمرہ امتحان پاکستان اسکول سلالہ عمان. پھر 13 دسمبر 2020، یعنی جس تاریخ کو آپ خط لکھیں گے آپ وہی تاریخ یہاں پہ لکھیں گے. یہ خط کا ابتدا، یعنی ہم نے خط یہاں سے شروع کیا. اس کے بعد القاب و آداب. القاب و آداب آپ دوست خط لکھ رہے ہیں، عزیز دوست امجد یا کوئی بھی نام لکھ لیں آپ. السلام علیکم، یہ ہو گئے القاب، یعنی کس نام سے آپ پکار رہے ہیں، اور یہ ہو گئے آداب، سلام دعا، ٹھیک ہے. اس کے بعد خط کا مضمون یا نفس مضمون اس کو ہم کہتے ہیں، خط کا مضمون بھی کہتے ہیں. مقصد آپ بیان کریں گے آپ خط کس سے لکھ رہے ہیں. انور کا خط موصول ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ کے والد دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں. پڑھ کر نہایت افسوس ہوا. یعنی بتا رہے ہیں کہ آپ کا ایک اور دوست ہے انور، اس نے خط لکھ کے بتایا کہ آپ کے ابو کی وفات ہو گئی ہے. دار فانی سے کوچ کر جانا، وفات ہو جانا، دنیا سے چلے جانا. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ مرحوم کو معاف کرے. آپ کے والد نہایت ہی شفیق انسان تھے. شفیق کہتے ہیں محبت کرنے والے. مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے. یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ابو جو تھے ان کی تعریف کی جا رہی، بہت ہی اچھے انسان تھے وہ، اور بالکل اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا کرتے تھے مجھے. بیماریوں نے انہیں ایسے گھیر لیا تھا کہ مرحوم بستر سے لگ گئے تھے. یعنی بتا رہے ہیں کہ واقعی بہت عرصے سے بیمار تھے اور بالکل بستر سے لگ کے رہ گئے تھے، بالکل ان سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، اس قدر بیمار تھے وہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. پھر مرحوم کے علاوہ جب مرحوم فوت ہو گئے ہیں، اس کے بعد جو گھر والے رہ گئے ہیں پیچھے، ان سب کے لیے دعا کیے کہ سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل صبر عطا فرمائے. آپ گھر میں سب سے بڑے ہیں، آپ نے اب سارے معاملات کو دیکھنا ہے. اب پھر یہ بات بیان کی جا رہی گھر میں سب سے بڑے ہیں، یعنی آپ کا جو دوست ہے آپ ان سے کہہ رہے ہیں گھر میں سب سے بڑے ہیں آپ، کیونکہ والد کی وفات کے بعد گھر کے بڑے والد ہوتے ہیں نا. جب والد کی وفات کے بعد والد فوت ہو گئے ہیں، ان کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے، یہ بڑی بیٹی ہوتی ہے، گھر کے بڑے ہوتے ہیں پھر، ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے بڑے ہیں تو آپ نے سارے معاملات گھر کے بھی گھر سے باہر کے بھی والد کی وفات کے بعد آپ کی ذمہ داری ان سارے معاملات کو دینا اور گھر والوں کو تسلی بھی دینی ہے. یعنی اگر وہی ہمت ہار گئے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے بڑی ہمت والا ہوتا ہے، اگر وہی ہمت ہار گئے تو گھر والوں کو تسلی کون دے گا. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود بھی صبر کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو تسلی دینی ہے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہو گیا آخر میں، ابھی ہو گیا خط کا مضمون یا نفس مضمون. آخر خاتمہ، آخر میں ہم کیا کرتے ہیں، سلام دعا. سب گھر والوں کو میری طرف سے سلام عرض کیجیے گا، جتنے بھی گھر میں امی بہن بھائی وغیرہ ان سب کو سلام دیجیے گا. اب دیکھیں
ابتدا میں نے بتایا تھا کہ ہوتا ہے دائیں طرف سے، اختتام کا ہوتا ہے بائیں طرف۔ والسلام آپ کا دوست علی بے جیم۔ علی بے جیم میں کوئی بھی نام آ سکتا ہے، لیکن جب ہم خط لکھتے ہیں ٹیسٹ میں، اس میں امتحانات میں، تو ہم علی بے جیم ہی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والسلام آپ کا دوست علی بے جیم۔ یہ بیٹا یہ ہو گیا آپ کا خط۔ اب آپ نے اس سے بہتر خط لکھنا ہے اپنی کاپی میں۔ اللہ حافظ۔